ساتھیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، رات کی تاریکی گہری ہوتی ہے، تو ایک مومن کیوں جاگتا ہے؟ وہ اس لیے جاگتا ہے کیونکہ یہ وقت ہے برکت کا، یہ وقت ہے رحمت کا، یہ وقت ہے سحری کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ذرا سوچئے، جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت والا کہا، اس میں کتنی رحمتیں ہوں گی۔ سحری محض پیٹ بھرنے کا نام نہیں، یہ سنت ہے، اطاعت ہے، محبت کا اظہار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کا اہتمام فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں تاخیر فرماتے تاکہ روزہ آسانی سے رکھا جا سکے۔ سوچیں، اگر ہم نیند کی قربانی دے کر صرف چند منٹ پہلے اٹھ جائیں تو یہ عمل کتنا محبوب ہوگا اللہ کے نزدیک۔ آپ جانتے ہیں کہ سحری میں خاص برکت کیوں ہے؟ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، یہ وقت اللہ کے نزول رحمت کا ہے، یہ وقت فرشتوں کی دعاؤں کا ہے۔ جب بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، میں اسے عطا کروں۔ ہمارے آقا کی سحری بہت سادہ ہوتی تھی، کبھی چند کھجوریں اور کبھی پانی، لیکن برکت ایسی کہ پوری امت کے لیے مثال بن گئی۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی کی سحری اور افطاری کا انداز سادگی، برکت اور اعتدال کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود سحری فرماتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے، کیونکہ سحری روزے کو آسان بنانے اور رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری کن چیزوں پر مشتمل تھی اور انہیں کون سی چیزیں پسند تھیں؟ ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری فرماتے تو آخری وقت میں فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری لقمہ کھا رہے ہوتے، اور جب سورج ڈوبتا تو اپنے منہ میں کھجور ڈال کر روزہ کھولتے اور افطار فرماتے۔ آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ اللہ کے نبی کا کھانا اور پینا بہت سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو، ان چیزوں کو آپ بہت شوق سے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ اور دانتوں کی صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے آپ کبھی بھی کچا پیاز اور لہسن نہیں کھاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بدبو پسند نہیں تھی۔ ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطار فرماتے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو اجوا کھجور پسند تھی۔ دوستوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور بھی بہت پسند تھے، انار بھی آپ کے پسندیدہ پھلوں میں سے تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ انجیر اور تربوز بھی آپ کو بہت پسند تھے۔ آج ہم دسترخوان سجاتے ہیں، کیا ہم سنت کو یاد رکھتے ہیں؟ اصل برکت سادگی میں ہے، نیت میں ہے، اطاعت میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیند آ رہی ہے، چھوڑو سحری، لیکن یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کو چھوڑنے سے منع فرمایا ہے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صرف جسمانی طاقت نہیں دیتا، یہ روحانی طاقت بھی دیتا ہے۔ کل اگر ہمیں یہ موقع نہ ملا، اگر ہم اس دنیا میں نہ رہے، تو کیا ہم نے سحری کے ان قیمتی لمحوں کی قدر کی؟ زندگی کا کیا بھروسہ، لیکن سنت پر عمل کا اجر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق سحری اور افطاری کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسلامی طریقے سے سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
چلے آج نیت کرتے ہیں سحری کبھی نہیں چھوڑیں گے، چلیں آج نیت کرتے ہیں سحری کبھی نہیں چھوڑیں گے، سادگی اختیار کریں گے، سحری کے وقت دعا کریں گے، دوسروں کو بھی جگائیں گے، کیونکہ یہ صرف سحری کھانا نہیں، یہ برکت بانٹنے کا وقت ہے۔ اے اللہ ہمیں سحری کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری سحری کو برکت والا بنا دے، ہمیں رمضان کی رحمتوں سے مالا مال فرما، آمین۔ ساتھیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ میں لکھیے کہ سحری کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ ہمیں سنت پر چلنے والا بنائے، آمین۔